ڈسکا کے نواحی گاؤں بھروکے میں 10 ماہ قبل زیادتی کا نشانہ بننے والی کم سن لڑکی کے خاندان کو زیادتی کرنے والے بااثر افراد نے گاؤں بدر کر دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ ڈسکا کے نوائی گاؤں بھروکے میں 10 ماہ قبل زیادتی کا نشانہ بننے والی کم سن لڑکی اور اس کے خاندان کو بااثر ذمہ دار نے گاؤں بدر کر دیا۔ 10 ماہ قبل ڈسکا کے نوائی گاؤں بھروکے کے گورکن سائیں بشارت کی کم سن بیٹی کرن ذمہ دار چودھری اصغر کے آلو کے کھیت میں کام کر کے اپنی مزدوری لینے اس کے ڈیرے پر پہنچی تو پہلے اصغر نے کرن پر تشدد کیا اور پھر اپنے ایک ملازم شہباز سے اپنے سامنے زیادتی کروا ڈالی، جس کی ایف آئی آر تھانہ سٹی ڈسکا میں وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کے حکم پر درج کی گئی اور اس ایف آئی آر میں نامزد ملزمان شہباز اور چودھری اصغر میں سے شہباز گرفتار ہوا، لیکن اصغر کے بااثر ہونے کی وجہ سے پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی۔ مقدمہ کی پیروی سے باز نہ آنے پر گزشتہ روز چودھری اصغر کے آدمیوں نے سائیں بشارت کے گھر پر حملہ کر دیا اور اس کے بیوی بچوں پر تشدد کیا اور ان کا سامان باہر سڑک پر پھینک کر ان کے گھر کو تالا لگا دیا۔ سائیں بشارت نے اس کی اطلاع تھانہ سٹی ڈسکا میں دی، مگر تھانہ سٹی نے اس کا واقعے کا مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں کا۔ گجرانوالہ میں گیس اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سینکڑوں مزدوروں کا جی ٹی روڈ پر سینیٹری اشیاء توڑ کر احتجاج، جبکہ چیئرمین سینیٹری فٹنگز اور سابق صدر چیمبر آف کامرس کا ٹائی اور کوٹ اتار کر انوکھا احتجاج۔ گجرانوالہ میں گیس اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سینکڑوں مزدوروں نے جی ٹی روڈ پر سینیٹری اشیاء توڑ کر مظاہرہ کیا، جبکہ چیئرمین سینیٹری فٹنگز نے اپنا ٹائی اور کوٹ پھینک کر احتجاج میں حصہ لیا۔ گجرانوالہ میں سوئی گیس اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سینیٹری فٹنگز کے سینکڑوں مزدوروں نے کنگنی والا کے قریب ٹائروں کو آگ لگا کر ٹریفک بلاک کر کے حکومت کے خلاف سینہ کو بھی کی اور بھٹیاں گرم نہ ہونے کی وجہ سے تیاری کے مراحل سے گزرنے والا سینیٹری کا سامان سڑک پر لا کر توڑ دیا۔ اس دوران سینیٹری فٹنگز مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے چیئرمین رانا ناصر نے اپنی ٹائی اور کوٹ اتار کر پھینک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گجرانوالہ کے تمام چھوٹے اور بڑے صنعتی یونٹس بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث بند ہو چکے ہیں، جس کے باعث مزدور فاقوں پر مجبور ہیں اور سفید پوش طبقے کے پاس صرف کپڑے ہی بچے ہیں، وہ بھی حکمران لے لے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ اقتدار ملا تو 90 دنوں میں تبدیلی لا کر دکھاؤں گا۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ اقتدار ملا تو 90 دنوں میں تبدیلی لا کر دکھا دیں گے۔ بھاولپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے دوران تقریر خود ہی ملک میں جاری نورہ کشتی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اتنا قرضہ لیا ہے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ انقلاب کا نعرہ لگانے والے میاں نواز شریف پہلے اپنے اندر تو انقلاب لا کر دکھائیں، اپنے اثاثے چھپانے، ٹیکس چوری کرنے اور قومی خزانے سے رائے ونڈ کے محل پر کروڑوں روپے خرچ کرنے والے کبھی انقلاب نہیں لا سکتے۔ انہوں نے بہاولپور کے سیاسی رہنما سید معید بخاری کو تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنانے کا بھی اعلان کیا۔ سنی تحریک کے زیر اہتمام ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون میں تبدیلی کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جیلم میں سنی تحریک کے زیر اہتمام ہزاروں افراد نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے ریلی نکالی۔ احتجاجی مظاہرہ مسجد حضوری سے شروع ہو کر شاندار چوک پر ختم ہوا، جہاں شرکاء سے ریاض حسین شاہ، عبد المنان سیفی، حافظ مظہر حسین، خادم حسین نشائی، ذکاء اللہ سیدی، احمد رضا اور خلیل کاظمی نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ توہین رسالت کے قانون میں ترمیم برداشت نہیں کی جائے گی اور تحفظ ناموس رسالت کی خاطر جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ منہاج القرآن ویمن لیگ تحصیل شورکوٹ کے زیر اہتمام شورکوٹ سٹی میں خاتون کربلا کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک کی معروف نعت خواں نے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں سلام عقیدت پیش کیا۔ پرنسپل منہاج القرآن گرلز کالج فیصل آباد محترمہ روبینہ خاکی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاتون کربلا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمجد کردار سے رہنمائی حاصل کر کے آج بھی خواتین وہ کردار ادا کر سکتی ہیں جس سے امت مسلمہ پر چھائی ہوئی زوال کی سیارات چھٹ سکتی ہے۔ محترمہ شوقیہ تبسم صدر ویمن لیگ شورکوٹ نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ اور اس ارض پاک کا مقدر سنوارنے کے لیے خواتین کے کردار کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ ضروری ہے کہ ہم ثانیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر جدیدی نظام کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں۔ کانفرنس میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں عالم اسلام کے اتحاد اور ملک میں قیام امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔
ضلع صدر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری طاہر زمان کائرہ نے سانحہ لیاقت باغ راولپنڈی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سانحہ لیاقت باغ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جس میں پاکستان کے غریب عوام کے حقوق کی آواز بلند کرنے والی محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ لالہ موسیٰ میں محترمہ بینظیر شہید کی 30ویں برسی پر دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر طاہر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ سانحہ لیاقت باغ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ ہے۔ سانحہ لیاقت باغ راولپنڈی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طاہر زمان کائرہ نے کہا کہ ملک کی عوام کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چودھری توقیر اکرم کائرہ نے صدر آصف علی زرداری سے کیا گیا عہد وفا کیا۔ ضلعی صدر پی 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 نے مزید کہا کہ سانحہ لیاقت باغ کے واقعے میں ملوث ملزمان بچ نہیں سکتے، یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی جسے حکومت ضرور بے نقاب کرے گی۔ سابق تحصیل ناظم کھاریاں چودھری ندیم اصغر کائرہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداء لیاقت باغ راولپنڈی کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ چودھری توقیر اکرم کائرہ نے اپنی جان قربان کر کے نہ صرف لالہ موسیٰ بلکہ پورے پاکستان کے پارٹی کارکنوں کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ اس موقع پر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ضلع گجرات شیخ نوازش علی، ملک شفیق امجد رہنما پی پی پی، خان نیاز خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اب آپ کو لیے چلیں گے سرگودھا۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے UNFPA کے تعاون سے سرگودھا میں کم عمری میں شادی کے نقصانات کے عنوان سے ایک روزہ سیمینار کا اہتمام کیا۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے UNFPA کے تعاون سے سرگودھا میں کم عمری میں شادی کے نقصانات کے عنوان سے ایک روزہ سیمینار کا اہتمام کیا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی کمشنر سرگودھا جواد رفیق ملک تھے، جبکہ ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر چودھری عبدالرزاق نے صدارت کی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر آفتاب احمد اوان نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے سیمینار کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ سیمینار میں خطاب میں کمشنر جواد رفیق ملک نے کہا کہ وطن عزیز میں غربت کی وجہ سے بہت سی معاشرتی خرابیاں جنم لے رہی ہیں، جن میں کم عمری کی شادی بھی شامل ہے، اور اس کی وجہ سے زچگی کے دوران اموات کی شرح بھی زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کو میڈیا کے ذریعے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ DG پاپولیشن عبدالرؤف چودھری کا کہنا تھا کہ ملک کو سب سے بڑا مسئلہ آبادی میں اضافہ ہے۔ آبادی میں بے ہنگم اضافے کی وجہ سے ترقی کے ثمرات نظر نہیں آ رہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈائریکٹر جنرل پنجاب اور کمشنر سرگودھا نے بہترین کارکردگی پر ملازمین میں حسن کارکردگی ایوارڈز تقسیم کیے۔ اور اب ایک بریک کے بعد دیکھیے TMA اور محکمہ ریونیو نے وہاڑی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔